حدیثوں کے مفہوم کو بدلتے ہیں. یہ عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا اس لیے حضرت علی کا جو سارا مخالف لشکر ہے وہ فیہ باغیہ کے اندر آتا ہے, معاذ اللہ بے ایمان کافر ہے. یہ مرزا جہلمی کا من گڑت ترجمہ ہے, من گڑت. فیہ باغیہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا, انہوں نے حضرت عمار کو بھی کر دیا. وہ جو صحابہ کو دھمکی لگائے, وہ جو کہے میں اس وقت ہوتا تو میری تلوار سے معاویہ نہ بچتا, اور آج اگر وہ موجود نہیں ہے تو میری زبان سے نہیں بچ سکتا, جو سیدنا معاویہ کو اس طرح صریحاً دھمکی دے محرم کے سینسٹیو ماحول کے اندر, بجائے یہ کہ اس کے خلاف پرچے کو کاٹا جائے اس کے لیے سہولت کاری کی جائے. جو بدبخت توہین کرے وہ پرچہ ہو جائے, اس میں کون سا ایسا غلط مطالبہ ہے؟ جو مطالبہ کرے وہ غلط ہے, جو احتجاج کی کال دے وہ غلط ہے, وہ انتشار بنا رہا ہے. جو بدبخت توہین کرے اس کی آپ سہولت کاری کر رہے ہیں. سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں یہ بے ایمان ایسی حرکت سے نہیں کرتا ہے, کہتا ہے وہ اللہ وہ گروہ جہنم کی دعوت دینے والا تھا. جہنم کی دعوت دینے والا وہی خارجی گروہ ہے جس نے سیدنا عثمان کو شہید کیا, اور انہوں نے موقع پا کے بڑے بڑے کابر صحابہ کو شہید کیا. حضرت علی خود شہید ہو گئے. پھر دوسری عجیب بات پتہ کیا, حیران رہ جائے, سیدنا امیر معاویہ کے خلاف ارضا سرائی بھی کرتا ہے اور آگے سے کہتا ہے رضی اللہ کہہ کے. اگر انسان کسی صحابی کے بارے میں بکواس کرے تو گویا وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے اللہ تو اس سے راضی ہے, میں ہی بدبخت. واقعی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا تھا کہ جانتے ہو کہ اہل شام مجھ سے کیوں اتنا بغض رکھتے ہیں, نفرت, کیونکہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں, میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں اگر حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت علی کی حمایت میں حضرت معاویہ سے لڑتا. تو یہ بات کوئی غلط تو نہیں امام حنیفہ نے فرمائی ہے, یہ ساروں کا عقیدہ ہے. جو یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں ان کا بھی یہ عقیدہ ہے. ان سے صرف یہ پوچھیں کہ کیا حضرت علی حق پہ تھے, وہ کہیں گے ہاں حضرت علی حق پہ ہیں, مخالفین اجتہادی خطا پہ ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ اداروں کے لوگ اسے سپورٹ کر رہے ہیں, انڈائریکٹلی وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں, سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ڈنگرو صحیح بات کر رہے ہیں نا, بس یہ سپورٹ ہیں کہ جس چیز کی انٹینسٹی قرآن و سنت میں آئی ہوئی ہے نا, بعد میں اماموں کے قول جو ہے نا وہ برکت کے لیے ہم لیتے ہیں, ان کو بتانے کے لیے. ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمارے لیے تو بخاری مسلم کی وہ حدیث ہی کافی ہے. صحیح بخاری میں 2812 اور 447, اور مسلم میں 7320 سے لے کے 7324 تک 5 طرق ہیں کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے, وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اور مسند احمد میں کئی احادیث ہیں کہ ابو الغادیہ ایک صحابی تھے, انہوں نے حضرت عمار کو قتل کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے, اور حضرت عمرو بن عاص بھی بڑے پریشان ہوئے. حضرت معاویہ کو آ کے انہوں نے بتایا بھی, اور میں کافی دفعہ بیان کر چکا ہوں. تو ہمارے سامنے تو وہ احادیث ہیں, تو اس میں جو کچھ بھی ہم نے موقع میں اڈاپٹ کیا ہے, میں نے اس کے اوپر میں نے بتایا کہ ویڈیو ریکارڈ ہو چکی بھی ہے پہلے کی فی البدی میری گفتگو, وہ انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی 1-2 دن کے اندر. تو اس میں نے یہ چیز بتائی ہے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آج ہم نے اپنے آفیشیل چینل سے بھی شیئر کروایا, اس سے پہلے علامہ بدر الدین عینی, مولا علی قاری, ان کے بھی شیئر کروائے ہوئے. یہ ان کو خامخواہ جملہ برا لگا ہے, اس کے بغیر بھی ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلاتے ہیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلانے سے میرے بھائی. تو وہ واقعی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا تھا کہ جانتے ہو کہ اہل شام مجھ سے کیوں اتنا بغض رکھتے ہیں, نفرت, کیونکہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں, میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں اگر حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت علی کی حمایت میں حضرت معاویہ سے لڑتا. تو یہ بات کوئی غلط تو نہیں امام حنیفہ نے فرمائی ہے, یہ ساروں کا عقیدہ ہے. جو یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں ان کا بھی عقیدہ ہے. ان سے صرف یہ پوچھیں کہ کیا حضرت علی حق پہ تھے, وہ کہیں گے ہاں حضرت علی حق پہ ہیں, مخالفین اجتہادی خطا پہ ہیں. یہ سب کا عقیدہ ہے. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تو چلیں وہ کہتے ہیں کہ اجتہادی نہیں, ہٹ درمی پہ ہے. چلیں اہل سنت کا دعویٰ کرنے والے 3 فرقوں کا یہ عقیدہ نا کہ اجتہادی خطا تھی. تو ہم ان سے صرف یہ پوچھتے ہیں کہ اگر اجتہادی خطا تھی, ایک لمحے کے لیے ہم ٹائم میں ٹریول کر کے واپس چلے جائیں حضرت علی کے دور میں, اور آپ کو ساری حدیثیں پتہ ہیں کہ حضرت علی حق میں ہیں, تو پھر آپ نے کس کا ساتھ دینا تھا؟ تو کہتے ہیں جی حضرت علی کا ہی دینا تھا. آپ نے نیوٹرل تو نہیں ہونا تھا. وہ کہیں گے نہیں نیوٹرل نہیں ہونا تھا, کیونکہ حضرت علی کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے تھا. اچھا, جب حضرت علی کا آپ نے ساتھ دینا تھا, آپ نے ان کی بیعت کرنی تھی. جب آپ نے ان کی بیعت کرنی تھی, آپ نے ان کی خلافت ماننی تھی, تو کیا خلیفۃ المسلمین کا حکم وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت اللہ کا حکم نہیں ہے؟ تو آپ نے اس حکم کو ماننا تھا نا. ہاں جی ماننا تھا. تو حضرت علی نے آپ کو کیا حکم دینا تھا کہ نعرہ حیدری لگا کے تو لنگر تقسیم کرنا شروع کر دو, یا انہوں نے کہنا تھا کہ نعرہ حیدری لگا کے تو یہ تلوار اٹھاؤ اور باغیوں کو کچل دو, جو سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں ہے, اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو. جی یہی کہنا تھا. تو پھر آپ نے تلوار نہیں اٹھانی تھی اپنے مخالفین پہ؟ کیا عمار ابن یاسر نے تلوار نہیں اٹھائی ہے ان کے خلاف؟ اٹھائی ہے. تو بات وہی ہے نا. لیکن اصل میں آپ کو پتا ہے جملہ ہم نے ایسا بولا ہے کہ تھنک آؤٹ آف باکس ہو گیا. ان کو ہو گیا کہ یہ تو مٹی ڈالنی تھی, یہ اس نے کیا چیز اجاگر کر دی. اور ملا علی قاری نے تو جو کچھ لکھا ہے شرح مشکات کے اندر, مرقاہ کے اندر, وہ تو یقین کریں کہ یہ کیمرے کا لینز پھٹ جائے جو انہوں نے لکھا ہوا ہے اس میں. یہ سارے میں نے نقل کیے 5B کے اندر. انہوں نے تو لکھا ہے کہ جو حدیث عمار ہے یہ حضرت معاویہ کے دل میں چھپی ہوئی جو بغاوت تھی
اور جو ان کے دل کے اندر خلافت کی چاہت تھی اس کو ابھارنے والی ہے، اس کو ظاہر کرنے والی ہے. وہ ظاہر میں تو قصاص عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے لیکن اندر بغاوت چھپائے ہوئے تھے. اب یہ مولا علی قاری کہہ رہا ہے، اب اس کو یہ تو پکا رافضی ہو گیا نا، نیم رافضی تو نہ رہا، لیکن یہ تو بغیر وضو کے اس کا نام بھی نہیں لیتے، دیوبندی بھی اور اہل حدیث بھی اور بریلوی بھی. اور انہوں نے کہا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ ان کی بغاوت کو ظاہر کر، اور انہوں نے کہا کہ حدیث عمار کی وجہ سے اب حضرت معاویہ کو چاہیے تھا کہ وہ خلافت منفیت کی طلب ترک کر دیتے اور حضرت علی کی بیعت کر لیتے. اور پھر اینڈ پہ انہوں نے یہ لکھا کہ افسوس حضرت معاویہ کے اس عمل کی وجہ سے قرآن اور سنت دونوں متروک ہو گئے. مہجور کا لفظ استعمال کیا ہے، پس پش ڈال دیا. یہ ان کے الفاظ ہیں مولا علی قاری کے، واضح حدیث میں موجود ہے. ویسے تو تم لوگ وہابی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، اہل حدیث کو چھوڑ کے یہ کہنا شروع کر دیں کہ خارجیوں نے حضرت عمار کو قتل کیا. استغفر اللہ. یعنی تم ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارجی مانتے ہو؟ نعوذ باللہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم خارجی مانتے ہو؟ ہم تو انہیں خارجی نہیں مانتے، ہم تو صحابی مانتے ہیں. تو خارجیوں نے قتل کیا تو قتل تو ان لوگوں نے کیا اور کروایا، لیکن ان کو ڈر ہوتا ہے کہ بتائیں گے تو ہم یہ تو بتائیں گے کہ ابو جہل نے قتل کیا ہے اسلام کے پہلے دو شہداء سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ کو، اور ان دونوں کا جو بیٹا تھا جس کے یہ ماں باپ تھے عمار بن یاسر، اس کو کس نے قتل کیا وہ ہم نہیں بتائیں گے. کیوں؟ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. یہ بھی میرا جملہ جو ہے نا یہ کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے اللہ کے فضل سے. تو جوڈیشری میں ہماری کوئی چیز قابل گرفت نہیں ہے الحمدللہ. اور دو نمبری ان کی آپ دیکھ لیں، ایک ویڈیو میں کہتا ہے یہ حضرت معاویہ کو کافر کہتا ہے. نعوذ باللہ. میں نے تو کافر اور منافق ہونے کا رد کیا، رافضیوں کا جواب دیا. اور دوسری ویڈیو کہتا ہے یہ رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوتا ہے حضرت معاویہ کو. جب یہ رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوتا ہے تو اپنے منہ پہ خود ہی کالک مال رہا ہوتا ہے اور یہ مان رہا ہوتا ہے کہ وہ رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ جو ہے نا یہ غلط بات کر رہا ہے. تو کوئی ایک بات کرو نا. پہلے تم جھوٹ بولتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تم عوام کو میرے خلاف چڑھاؤ گے. یہ ایسا نہیں ہونے کا میرے بھائی، اور نہ تمہارا ایسا کرنے سے ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے.